اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وخطاب الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خیات الحسنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خالق اکبر کے مقدس کلام اور اسی مقدس کلام کی مشہور و معروف مقدس آیت انا خیات الحسنین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ آیت اس واقعے کو یاد دلاتی ہے کہ جب حسنین شریفین نے اپنی والدہ محترمہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے عید کے کپڑے مانگے تو حسنین شریفین کی والدہ محترمہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بچوں سے کہا، ارشاد فرمایا، اے حسنین شریفین، آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب جیسے ہی بی بی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو خالق کائنات نے فوراً جنت سے کپڑے دے کر جناب جبرائیل علیہ السلام کو در زہرا پر بھیجا، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے در زہرا پر آ کر یہ اقرار کیا کہ انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب اس آیت اور واقعے کے حساب سے بی بی نے خالق کائنات سے پوشاکوں یعنی کپڑوں کا مطالبہ نہیں کیا، مگر جیسے ہی بی بی کی زبان سے کپڑوں کا الفاظ یا لفظ ادا ہوئے تو خالق کائنات نے بی بی کے الفاظ کو اور ان کی زبان کو پورا کر دیا۔ اب اس واقعے کی بنیاد پر ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ سنا ہے تاریخ اسلام میں بی بی کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ بی بی کسی سے اپنا حق مانگنے گئی تھی۔ اب بی بی حق مانگنے گئی یا نہیں گئی، اس پر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر کسی قسم کا کوئی سوال ہے۔ اب اس بات پر بھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کہ دوسرے بندے نے جس سے حق مانگنے گئی تھی اس نے حق دیا یا نہیں دیا، اس بات پر بھی کسی قسم کا کوئی سوال یا اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عید کے روز کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ بی بی نے خالق کائنات سے کپڑوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی خالق کائنات نے جنت سے پوشاکیں یعنی کپڑے کیوں بھیجے؟ حتیٰ کہ جب تک ہم دعا نہ مانگیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور بی بی نے تو بچوں سے کہا تھا کہ اے بچوں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو پھر خالق کائنات نے کیوں بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کیا؟ یعنی خالق کائنات نے بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس لیے پورا کر کے ہمیں یہ باور کرا دیا، ہم پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ پر بھی اگر کوئی بات کرے یا کسی بات کا مطالبہ کرے تو فوراً اس بی بی کی زبان کو پورا کرنا، یعنی
بی بی کی زبان کی اہمیت اتنی ہے کہ خالق کائنات بھی بی بی کی بات کو نہیں ٹالتے۔ تو جب خالق کائنات سے مطالبہ بھی نہیں ہوا مگر اس کے باوجود خالق کائنات نے بی بی کی زبان کو پورا کیا، تو پھر کسی انسان کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا نہ کرے؟ یہی امت مسلمہ سے ایک سوال ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ جب خالق کائنات سے مطالبہ نہیں ہوا اور خالق کائنات نے بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کیا ہے، تو کوئی بھی انسان خالق کائنات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر غور کریں کہ کیا صرف یہی سوال ہے کہ کیا کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بی بی کے مطالبے کو جو وہ کرے اس کو کوئی رد کر سکتا ہے یا نہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔